سن 71 میں جب المیہ مشرقی پاکستان رونما ہوا تو ڈاکٹر ہنری کسنجر نکسن حکومت کے وزیر خارجہ تھے، اور پاکستان کی معاونت سے اس سے چند ماہ پہلے انہوں نے ایک محیر العقول کارنامہ انجام دیا کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئے اور مری میں سیر کرنے کے بہانے پیکنگ جا پہنچے۔ اس طرح امریکہ اور چین کے درمیان پہلا تاریخی نوعیت کا سفارتی رابطہ ہوا، جس میں مرکزی کردار پاکستانی حکومت نے ادا کیا تھا۔ خود ڈاکٹر ہنری کسنجر کے کہنے کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا، اور وہ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کے احسان مند بھی رہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ پاکستان پر چند ماہ بعد ہی جب برا وقت آیا تو امریکہ خواہش کے باوجود پاکستان کی مدد نہ کر سکا۔ نکسن انتظامیہ، جسے پاکستان حمایتی ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا، سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہ کر سکی۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ آئیے تب امریکہ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر کی زبانی سن لیجیے۔ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو چیخ چیخ کر عقل انسانی کی نارسائی کا اعلان کرنے لگتا ہے۔ جس سال ویتنام کا مسئلہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھا، جس سال چین سے تعلقات کا آغاز ہوا، اور جس سال روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی صورت پیدا ہوئی، اسی سال جنوبی ایشیا میں بحران کا ظہور پذیر ہونا امریکی انتظامیہ کے سان گمان میں بھی نہ تھا۔ مگر ستم ظریفی ملاحظہ ہو، مشرقی پاکستان کا سمندری طوفان اس بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور یوں لگا جیسے یہ طوفان ہماری منصوبہ بندی کی کوتاہی اور ہنگامی نوعیت کو فقط اظہر من الشمس کرنے آیا ہو۔ جنوب میں بحر ہند، شمال میں ہمالیہ، مغرب میں لاکھوں انسانوں کو آسمان سے الگ تھلگ کرنے والے ہندوکش کے فلک پیما پہاڑ، اور مشرق میں بنگال کے دریائی اور دلدلی علاقے کے درمیان بر صغیر ہزارہا سال سے اپنی دنیا آپ بنائے قائم ہے۔ موسم گرما میں اس کے شمالی میدان شدت کی تپش اور موسم سرما میں سخت سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کا سرسبز و شاداب جنوبی علاقہ سکون اور راحت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کے عوام مختلف زبانیں، پہاڑی دروں، قریبی صحراؤں اور کبھی کبھار بحری راستے کے ذریعے قافلہ در قافلہ آنے والے فاتحین کی تصدیق کرتی ہیں۔ ہن منگول، یونانی، اہل فارس، مغل، افغان، پرتگال اور آخر میں انگریز فاتحین نے اپنی سلطنتیں قائم کی اور پھر مٹ گئے۔ برصغیر کے کروڑوں باشندے ان کی آمد اور رخصت سے لاپرواہ رہے۔ چین کے عوام نے اپنے مضبوط اور کامیاب قانونی ڈھانچے اور ثقافت کے بل بوتے پر بیرونی حملہ آوروں کو خود میں کاملاً مدغم کر لیا، مگر ہندوستان کے باشندوں نے تعاون کے بجائے تفریق اور علیحدگی پسندی کے ہتھیار سے اجنبی فاتحین کا مقابلہ کیا۔ فاتحین نے بے تعلقی کی فضا میں اپنی عظمت کے اعتراف اور اہمیت کے اظہار کے طور پر بڑی بڑی اور ناقابل یقین یادگاریں قائم کی، مگر ہندوستان کے مختلف اقوام نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر انہوں نے فاتحین سے ایسے تعلقات رکھے کہ بیرونی اثرات کو خود میں سرایت نہ ہونے دیا۔ مشرق وسطی کی مانند بر صغیر میں عظیم ادیان نے جنم لیا، تاہم مشرق وسطی کے مقابلے پر یہاں کے ادیان عروج و حصول عظمت کے نہیں بلکہ انکساری اور صبر و قناعت کے ادیان ہیں۔ بر صغیر کے ادیان نے مسیحائی تکمیل اور عظمت انسانی کے پیغمبرانہ مناظر پیش کرنے کے بجائے انسانی زندگی کی بے بضاعتی، بے یقینی اور کمزوری کے درس سے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہیں ذاتی رستگاری کے بجائے ناقابل تغیر قسمت پر صابر و شاکر رہنے کا سبق سکھایا۔ جہاں جنم ذات پات کا تعین کرتا ہے، وہاں ناکامی ذات کا احساس مقصود ہوتا ہے، اور انسانی صلاحیت کی پرکھ کا دار و مدار آپ اپنی قسمت کے بدلنے کے خیال کے بجائے قسمت پر صابر و شاکر رہنے اور اسے برداشت کرنے کی قوت پر ہوتا ہے۔ ذات پات اور چھوت چھات کا نظام ان تہذیبوں کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا جو اپنی زندگی میں ہی خود اپنی قسمت بنانے کا عزم رکھتی ہوں۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ہندوؤں کا مذہب غیر معمولی تسکین خاطر اور غمخواری پر قائم ہے۔ ہندو مت خود پسندانہ اور قائم بالذات ہے اور کسی نو مذہب شخص کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر ہندو نہ ہو تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی برکتوں اور سماجی پوزیشن سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس عدم ادغام کے نظام میں بیرونی تسخیر قطعاً بے معنی ہے۔
ہندو سماج غیر ہندو کو کوئی اہمیت و حیثیت دینے کو تیار نہیں، اور یوں غیر ملکیوں کی 100 سال کی حکمرانی کے ایام میں ہندو تہذیب زندہ اور پائندہ اور بعض اوقات فروغ پذیر رہی۔ بلا شبہ بے شمار حملہ آوروں نے فقط فن تعمیر کا اور انسانی ورثہ چھوڑا۔ مسلمان فاتحین کے دور میں نچلی ذات کے انبوہ کثیر کو تبدیلی مذہب کے ذریعے اپنی قسمت بدلنے کا موقع ملا کہ اسلام میں نو مسلموں کا مکمل ادغام ہو جاتا ہے، تاہم انہیں جزوی کامیابی نصیب ہوئی، کیونکہ نو مسلم تبدیلی مذہب کے بعد ہندو سماج میں اس قدر و قیمت سے محروم کر دیے گئے جو نچلی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں حاصل تھی۔ یوں اس مذہبی نفرت کا آغاز ہوا جس نے کئی نسلوں سے برصغیر میں پھوٹ ڈال رکھی ہے۔ برصغیر کے آخری فاتحین انگریز تھے جنہوں نے مغلوں سے حکمرانی چھینی، شمال میں چند ہندو حکمرانوں کو اقتدار سے محروم کیا اور جنوب کے دیسی ہندو حکمرانوں کی پشت پناہی کی، اور یوں عرصہ دراز کی روایت کو دہرایا۔ تاہم ایک لحاظ سے یہ بات اہم ہے، انگریزوں کی فتح برصغیر مختلف تھی۔ یہ تسلیم کہ تسخیر برصغیر اس لحاظ سے ممکن ہوئی کہ سال ہر سال کی روایت کے عین مطابق تبدیلی حکمرانوں کے معاملے میں طریقہ قدیم کو اپنایا گیا، اور اس کی نفسیاتی بنیاد یہ تھی کہ ابھی قومیت کا تصور ظہور پذیر نہ ہوا تھا، لیکن یہ انگریز حکمران ہی تھے جنہوں نے برصغیر کو سیاسی تشخص بخشا کہ برصغیر میں اس سے پہلے فقط مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی بنیادیں موجود تھیں۔ انگریزوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی بار قانون، انتظامیہ اور حکومت کی یکساں اور ہم رنگ عمارت تعمیر کی۔ پھر انہوں نے برصغیر کو آزاد خیالی اور قومیت کی مغربی اقدار سے روشناس کرایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انگریزوں کی بخشی ہوئی جمہوریت اور قومیت کی ان اقدار نے اظہار ثقافت کو سیاسی تحریک میں تبدیل کر کے انگریزوں کو غیر ملکی حکمران بنا دیا۔ انگریزی درسگاہوں کے تعلیم یافتہ ہندوستانی لیڈروں نے اپنی اقوام کے لیے اپنے حکمرانوں کی اقدار کے حصول کا مطالبہ کیا۔ انگریزوں کی نیم دلانہ مزاحمت سے یہ امر مترشح ہوا کہ آزادی کی عملی جدوجہد سے پہلے ہی انگریز اخلاقی جنگ میں شکست کھا چکے تھے۔ قومیت کا تصور جب ابھر کر سامنے آیا تو متعدد حملہ آوروں کے سیلاب سے جنم لینے والی مختلف زبانیں بولنے والی قومیتیں جو ناقابل بیان افلاس زدہ اور بڑی تعداد میں تھیں، متحد ہونے کے بجائے الگ الگ ہو گئیں۔ کل آبادی کے تقریباً 1/3 حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ ان کی کثیر تعداد مغربی پنجاب اور مشرقی بنگال میں مرتکز تھی۔ علاوہ ازیں مسلمان ہندوستان بھر کے اہم علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت کو ہندو معاشرے نے اچھوت سمجھ رکھا تھا اور انہیں لادینی ریاست میں رہنا قابل قبول نہ تھا، جس پر ان لوگوں کا غلبہ ہو جنہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے حقارت آمیز سلوک کیا ہو۔ چنانچہ 1947 میں مذہبی بنیادوں پر ملک کی تقسیم کا حل پیش کر دیا گیا۔ یہ وہ حالات تھے جب ناقابل بیان نفرت اور فرقہ وارانہ فسادات کے درمیان پاکستان اور ہندوستان کی مملکتیں وجود میں آئیں۔ پاکستان کے 2 یونٹ تھے، مغربی یونٹ جس میں پنجابیوں کو اقتدار حاصل تھا، اور مشرقی بنگال